ابھی ہم کو سمجھنا ہے تعلیم کو، تحریک کو اور انقلاب کو۔ یہ تین چیز اگر سمجھ جائیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے گھر میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو انقلاب پیدا کریں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، سمجھایا ہر دور میں جاتا ہے، ہر ایک کو سمجھایا جاتا ہے۔ اب دو طرح کے لوگ ہیں، سمجھایا، نمبر ایک سمجھایا، یہ ہر دور میں سمجھایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نبیوں کو بھیجا، ٹھیک ہے، نبی نے یہ کام کیا، نبی کے بعد نبی کے جانشین علماء کرام نے اس کام کو کیا۔ ہوتا کیا ہے، سمجھانے کے بعد کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب دو طرح کے ہو گئے، سمجھنے والے اور نہ سمجھنے والے۔ اب دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہ سمجھنے والے سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنے والے، جیسے آج ہم نے بلایا تھا، آپ لوگ ماشاءاللہ کچھ لوگ آئیں، بہت سارے لوگ نہیں آئے تو ان کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ قدرت نے موقع دیا، اس نے لیا نہیں۔ اب یہ الگ سی بات ہے، گھر میں برتن دھونا تھا، کون سا کام ان کو ضروری تھا اور کیا وہ کام اس سے زیادہ ضروری تھا، یہ دونوں باتیں دیکھنی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، تاریخ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا، تاریخ صرف اتنا دیکھتی ہے آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر آپ نے کیا، کتنی بھی پریشانی کے ساتھ، الجھنوں کے ساتھ اگر آپ نے کوئی کام کیا، تب تاریخ یاد کرتی ہے کہ کتنی مشکلات کے باوجود اس نے کام کیا۔ اور اگر مشکلات کے باوجود آپ نے کام نہیں کیا، مشکلات کی وجہ سے کام نہیں کیا، نہ آپ کو یاد کیا جائے گا، نہ آپ کی ان مشکلات کو یاد کیا جائے گا۔ میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کتنے لوگ ہیں، خاص طور سے عورتیں، یہ ایک بہانہ بناتی ہیں، اس کے لیے بہترین بہانہ بن جاتا ہے، میرے شوہر ایسے نہیں ہے، میرا گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، عورت کے اختیار میں بہت کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، واقعی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کی اہمیت مورخ کے نزدیک کچھ بھی نہیں، تاریخ لکھنے والوں کے نزدیک کوئی اہمیت ان باتوں کی نہیں ہے۔ مورخ کے نزدیک صرف یہ بات کی اہمیت ہے کہ آپ کامیاب ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کامیاب نہیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر آپ کامیاب ہیں تو آپ کی کامیابی کو بھی لکھا جائے گا، اور کن مشکلات سے دوچار ہو کر کے آپ کامیاب ہوئے اس کو بھی لکھا جائے گا۔ میرا خیال ہے اس نقطے کو اگر آدمی سمجھ جائے تو بہانہ بازی چھوڑ دے گا۔ ریئل میں جو چیز رکاوٹ ہے، پوری اس کی دل سے کوشش ہوگی کہ اس رکاوٹ کے باوجود ہم اس کام کو کر لیں۔ میں نے یہ جو آج عنوان دیا ہے آپ لوگ کو، جس کے لیے آپ لوگ کو بلایا ہے ہم نے، یہ میرا کوئی نیا عنوان نہیں ہے۔ جس وقت میں نے مدرسہ قائم کیا، جس سال 2014 میں، اس وقت جو میں نے اپنے مدرسے میں آفس میں سامنے ایک بورڈ لگایا تھا، بینر لگایا تھا، اس میں لکھا تھا کہ زندگی کا ہر دن تاریخ کا ایک ورق ہے۔ یہ تھا، دوسری لائن تھی، مورخ کا قلم انتظار میں ہے، آج آپ اس میں کیا لکھوانا چاہتے ہیں۔ یہ تین لائن تھی۔ آپ کی زندگی کا ہر دن تاریخ کا ایک ورق ہے، مورخ کا قلم انتظار میں ہے، آج آپ اس میں کیا لکھوانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کا دن ہے 20 جولائی کا، اگر جو آپ کے پاس آدھا پون گھنٹہ بات کی جائے گی، ابھی کچھ بات کی گئی ہے، کچھ بھی آپ کی طبیعت پر اثر ہوا، بہت ساری جانکاری، اور اگر آپ کے اندر تبدیلی آ گئی، تو مورخ لکھے گا کہ آج کے دن کا 1 گھنٹے کا وقت کتنی مشکل سے انہوں نے نکالا، اور یہ اس کی زندگی میں ایک بہترین موڑ ثابت ہوا۔ آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہو گیا، آپ کیا کریں، ہمارے اپنے درد ہوا ہے، اٹھا نہ جائے، اور نہیں گیا آپ، کوئی بات نہیں۔ مورخ آپ کو کوئی پوچھنے نہیں جا رہا کہ آپ کون ہے، کیسے کیا ہے، آپ کے گھٹنے کے درد سے کوئی مطلب نہیں مورخ کو، لیکن آپ اٹھے اور آپ گئے اور آپ نے اس کا ساتھ دیا،
آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکے، آپ نے کہا کیسی طبیعت ہے، معلوم آپ کی طبیعت خراب ہے، تو کیا ہے، تو ایسے ایسے ہے، اچھا میں اپنے بیٹے کو بلاتا ہوں، بیٹے کو بلایا، بیٹے کو کہا جاؤ تو بیٹا ڈاکٹر کے پاس پوچھو یہ کیفے بتاؤ، آنٹی نہیں جا پائیں گی وہاں، تو ڈاکٹر کو لے آؤ، پیسہ اس کے پاس نہیں، چلو ہم کوئی آپ کو پریشان ہونے کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے ان کو بلا لیا اور آپ نے ساتھ دے دیا، آپ نے یہ کہہ بھی دیا کہ گھٹنے میں درد ہے ہم تو نہیں جا سکتے ہیں، بیٹا کو بلاتے ہیں، یہ مورخ لکھے گا۔ مورخ کا قلم انتظار میں رہتا ہے، تاریخ ہر ایک کو موقع دیتی ہے، آپ چاہیں تو اس میں اچھا لکھوا لیں۔ آج ایک دن ہے کہ نہیں، جیسے ایک کتاب میں 500 پیج ہے تو ہر پیج پر کچھ نہ کچھ لکھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے 20 جولائی کا دن بھی آپ کی تاریخ کا ایک پیج ہے، اس میں آپ چاہیں تو کچھ لکھوا لیں، چاہے تو کوڑا کاغذ رکھے رہیں، سمجھ میں رہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے گھوڑا پر لکھا ہے، گھوڑے کی رفتار پر 300 پیج کی کتاب لکھی ہے، واہ صاحب کیا لکھا بھائی؟ تو لکھا کہ شروع میں لکھا ہے گھوڑا سڑک پر دوڑا، اب باقی پورے پڑاک 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 پڑاک، کہے کو لکھے گا آدمی، اس کو کہے کو اس کو پڑھے گا، تو آپ کی زندگی وہی دیگچی، پتیلی، روٹی، آٹا، سبزی، وہی تک ہے کہ وہ تاریخ لکھے گا مورخ بھائی۔ اچھا سب کی زندگی میں ہر عورت کو لگتا ہے ہمرے تن جھنجٹ نہ ہو جائے تو رے، سیم دوسری یہی کہتی ہے ہمرے تن جھنجٹ نہ ہو جائے تو رے۔ اچھا عورت نہیں، مردوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، ہمرے اتنا جھنجٹ نہ ہو جائے۔ واقعی جھنجٹ ہے، ہر ایک کی زندگی میں جھنجٹ ہے، میری زندگی میں خود بہت جھنجٹ ہے، میری صحت سے بھی اندازہ ہوگا آپ کو، لیکن میرا جھنجٹ دوسرے ٹائپ کا ہے، سیدھی سی بات، میں اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہوں، میں ترقی کے لیے پریشان ہوں، سیدھی سی بات۔ میں اپنی بچوں کو مثال دیتا ہوں کہ ہاسپٹل کے باہر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا شیری صاحب کے پاس، میں نے اس کو فون کیا، کیا حال بھائی، ہاسپٹل میں دیکھنا آپ؟ تو بولے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خوشی کی بات ہے، دیا پتا ہوا ہے۔ تو پریشانی اس ٹائپ کی بھی ہوتی ہے جس میں آدمی کو خوشی ہوتی ہے، تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے، جو کہتا ہے نا مثبت سوچنا، پازیٹیو جس کو کہتے ہیں، اس طرح سے سوچنا چاہیے۔ آپ جتنے پریشان ہیں نا، آپ سے زیادہ لوگ پریشان ہیں، لیکن اپنی پریشانی کو اگر آپ نے دماغ پر سوار کر لیا تو پریشانی سوار ہو جائے گی، ایک کام آپ کو نہیں کرنے دے گی۔ اسی لیے تاریخ کا جو سب سے بڑا نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ایک طرف تو اللہ کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ محبوب یہ ہیں، اور دوسری طرف سب سے زیادہ جتنے سارے نبیوں کو پریشانی ہوئی اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی۔ کیوں بھائی؟ یہ محبت ہے، یہ جی یہی محبت ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اسی چیز کو میں نے کہا شکستہ ہونے دو، ہاں ہونے دو، ہاں اور ہونے دو، کہ دل جب ٹوٹ جاتا ہے تو قیمت اور